ابھی لاہور پر حملے کو 24 گھنٹے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ دشمن نے 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ چوینڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ سچے جذبوں کی فتح کا ثبوت بن کر چمکتی رہے گی۔ جب مقصد صرف حق کے پرچم کی سربلندی ہو تو اپنے رب سے جان کے بدلے جنت خرید لینا کوئی مہنگا سودا تو نہیں۔ سیالکوٹ کے محاذ پر بھی قوت ایمانی عسکری قوت پر غالب رہی اور یہاں بھی دشمن کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ چوینڈا کے میدان میں جذبوں نے فولاد کو پگھلا دیا۔ حق ایک بار پھر جیت گیا۔ دشمن جب مادر وطن کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے تو دھرتی کے بیٹوں کی غیرت پر بند باندھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 6 ستمبر کے سورج کی سرخی ابھی قائم تھی کہ سلیمان کی سیکٹر کے کمانڈر نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ کر دشمن پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے سلیمان کی ہیڈ ورکس کو دشمن سے محفوظ رکھنا تھا تاکہ ملک کی نہریں رواں رہیں، کھیت سیراب رہیں اور دیس سرسبز رہے۔ اللہ کے فضل سے نہ صرف ہیڈ ورکس دشمن کی پہنچ سے محفوظ رہا بلکہ جب جنگ ختم ہوئی تو دشمن کے علاقے میں 40 مربع میل تک کا رقبہ پاک فوج کے زیر نگیں تھا۔ بھارتی فضاؤں میں 18 سال بعد ایک بار پھر مسجدوں سے تکبیر کی آواز گونجی۔ 8 ستمبر 1965 کو دشمن نے ایک اور محاذ کھول دیا، جنوب میں تھر پارکر کا محاذ۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستان کی افواج کو کشمیر سے سندھ تک تقریباً 1500 میل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو صرف افواج پاکستان ہی نہیں، پوری قوم دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر تھی۔ گدروں کی چوکی پر بھارت کے قبضے کے بعد پاک افواج نے جوابی کارروائی کا پلان تیار کیا اور فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے 1000 رضاکاروں کی خدمات کی درخواست کی گئی۔ جواباً 50,000 حر سر پر کفن باندھے دیش کی حفاظت کے لیے حاضر تھے۔ تھر پار کر کے تپتے صحراؤں میں دلیری کے وہ باب رقم ہوئے جو آزادی کے متوالوں کے دلوں کو ہمیشہ گرماتے رہیں گے۔ حیدرآباد پر قبضے کی سوچ لے کر آگے بڑھنے والوں کو اپنے بڑے علاقے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں۔
موناباؤ کے ریلوے اسٹیشن پر سبز ہلالی پرچم اپنی پوری شان و شوکت سے لہرا رہا تھا. اس سے اور آگے کشن گڑھ کا قلعہ پاکستانی فوج، رینجرز اور گروہوں کے سامنے سرنگوں تھا. اپنی عنایت رکھے، تیری جرأت تیری عظمت کو سلامت رکھے. جذبۂ شوق شہادت کی دعا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں. اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. اپنی جان نذر کروں. تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے، شعلہ بن کے ابھرا ہر کام پہ پھوکا تھا، نعرہ بن کے اس شجاعت کا تجھے کیا مثلا پیش کروں. اس سیکٹر میں بھی 1200 مربع میل سے زیادہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں آ گیا. اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. اپنی جان نذر کروں، اپنی جان نذر کروں. عمر بھر تجھ پہ خدا اپنی آج کے دور میں فضائی برتری کے بغیر جنگ جیتنا ناممکن ہے. زمین پر پاک افواج کی پیش قدمی اور مؤثر دفاع کو یقینی بنانے کے لیے پاک فضائیہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ہر محاذ پر موجود تھی. صحراست کے دریاست، تہے بالو پرے ماست. پاک فضائیہ کا دشمن سے پہلا سامنا چھم کے محاذ پر ہوا. اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں پاک شاہینوں نے بھارت کے 4 ویمپائر طیارے مار گرائے. یہ آغاز تھا اس حکمرانی کا جو آنے والے دنوں میں پاک فضائیہ کا مقدر ٹھہرے. فضاؤں کی بلندیاں ہوں یا زمین کی وسعتوں میں چھپے ہوئے دشمن کے ٹھکانے، کوئی بھی پاک شاہینوں کی عقابی نگاہوں سے دور نہیں. فضائی جھڑپوں میں برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس نے پٹھان کوٹ، آدم پور، جام نگر اور ہلوارہ کے ہوائی اڈوں پر ٹھیک نشانے لگا کر دشمن کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا. پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے سیبر جیسے طیاروں پر وہ کارنامے کر دکھائے کہ فضائی جنگ کی تاریخ میں مثال بن گئے. اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر لیڈر ایم عالم نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا. 17 دنوں کی جنگ میں انہوں نے دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے اور 2 کو نقصان پہنچایا. اس کے اعتراف میں انہیں 2 بار ستارہ جرت کے اعزاز سے نوازا گیا. پی اے ایف نے مجموعی طور پر 35 طیاروں کو فضائی معرکوں میں اور 43 طیاروں کو زمین پر تباہ کیا. دشمن کے 32 طیارہ شکن توپوں کا نشانہ بنے.
اس طرح بھارت کے کل 110 طیارے تباہ ہوئے اور 19 کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کو صرف 19 طیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ زمینی اور فضائی برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تیسری قوت بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑی بحری طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نیوی نے دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا پہلا ہدف دوارکا تھا۔ 7 ستمبر کی شام کو جب پاکستانی بحریہ کے جہازوں نے کراچی سے 250 میل دور اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا تو بکھرا ہوا بحر عرب بھی اپنی پرشور موجیں سمیٹ کر ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ غازیوں کا یہ قافلہ نصف شب کو اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جوانوں کے ہاتھ توپوں تک پہنچی اور 100 سے زیادہ توپوں کے دہانوں نے دشمن پر گولے اگلنا شروع کر دیے۔ دشمن کے ساحلی توپ خانے نے جوابی کارروائی کی لیکن جلد ہی سرد پڑ گیا۔ دوارکا کا طاقتور بحری اڈا تباہ ہو گیا۔ سمندری جنگ میں بھی پاکستان کو برتری حاصل ہو گئی۔ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ مشن مکمل کر کے پاکستانی بیڑا واپس آ گیا۔ بمبئی بھارتی بحریہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اسے صرف ایک پاکستانی آبدوز غازی نے پوری جنگ کے دوران محاصرے میں لیے رکھا۔ پاکستان نے 17 روزہ جنگ جیت لی، کیونکہ پاکستان حق پر تھا، کیونکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ پوری قوم سینہ سپر تھی۔ قوم میں اتحاد تھا، یگانگت تھی۔ آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ پاکستانی قوم کے اتحاد کو، ان کے آپس میں پیار و محبت کو، ملک کے امن و امان کو اندرونی طور پر تباہ کرے تاکہ پاکستان کمزور ہو۔ لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔